وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں المحصناتی پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا پھر وہ نہ لا سکے بأربعۃ شہداء 4 گواہوں کو، پھر وہ نہ لا سکے نہ حاضر کر سکے بأربعۃ شہداء 4 گواہوں کو، فاجلدوہم تو تم مارو ان کو 80 جلدہ 80 کوڑے، ولا تقبلوا اور تم قبول نہ کرو لہم ان کی شہادتن گواہی کو ابداً کبھی بھی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور وہی فاسق ہیں. تو والذین یرمون یعنی الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں. المحصنات سے مراد یہاں پر ہے پاک دامن عورتیں، المحصنات پاک دامن اور عفیفہ عورتیں. ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، شہداء شاہد کی جمع ہے یعنی گواہ، گواہی دینے والا. فجلدوہم جلد یجلدو، جلدن کا مطلب کوڑے مارنا، کوڑے مارنا. 80 جلدہ 80 40 جلدہ کوڑے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا اولئک هم الفاسقون اور وہی فاسق ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ سزا بیان کی ہے ان لوگوں کی جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں. دیکھو جس طریقے سے زنا کرنا اور بدکاری کرنا یہ انتہائی قبیح عمل ہے، اسی طریقے سے پاک دامن عورتوں پر یا پاک دامن مردوں پر بھی جھوٹی زنا کی تہمت لگانا، جھوٹی تہمت لگانا یہ بھی جو ہے نا کیا ہے، انتہائی قبیح اور شرمناک عمل ہے کہ کسی وہ بھی دوسرے کی عزت و آبرو سے کے اوپر حملہ ہے، اور یہ بھی جو ہے نا دوسروں کی عزت اور آبرو پر حملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اس کے لیے سزا رکھی ہے، زنا کرنے والے کے لیے یا کرنے والی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے، تو اسی طرح دوسروں پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانے والوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے تاکہ بیلنس رہے اور توازن رہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی سے دشمنی کرے، کسی سے انتقام لینا چاہے اور اس پر جو ہے نا ایسے ہی جھوٹی تہمت لگائے، تو اس کی اجازت نہ ہوگی، اور جو ایسا کرے گا اس پہ سزا نافذ ہوگی. تو اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات کے جو پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، پھر انہوں نے 4 گواہ حاضر نہیں کیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ زنا کی سزا جو پہلے بیان کی گئی ہے، چاہے وہ 100 کوڑے مارنے والی سزا ہو یا رجم کی سزا ہو، یہ اس وقت نافذ ہوگی جبکہ اتہام لگانے والا باقاعدہ 4 گواہ حاضر کرے. 4 گواہ جنہوں نے دیکھا ہو جرم کرتے ہوئے، جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، اندازے پہ نہیں بلکہ اپنی آنکھ سے باقاعدہ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو، تو یہ ایسے 4 گواہ اسے حاضر کریں گے تبھی وہ سزا نافذ ہوگی. یہ نہیں کہ کسی نے بھی آ کے بول دیا اور اس کے بعد سزا نافذ ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں اللہ نے سزا اس کی سخت رکھی ہے تو اس سزا کے نفاذ کے پیچھے جو شرائط ہیں وہ بھی سخت رکھی ہیں. تو 4 گواہ اسے حاضر کرنے پڑیں گے، اور وہ بھی دیکھنے والے، یعنی باقاعدہ انہوں نے دیکھا ہو، یہ گواہی دیں کہ انہوں نے دیکھا ہے، اپنے آنکھ سے دیکھا ہے کرتے ہوئے. فرمایا پھر اگر وہ لوگ جو پاکیزہ دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں پھر انہوں نے 4 گواہوں کو حاضر نہیں کیا، فجلدوہم 80 جلدہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹی تہمت لگانے والے ہیں، ان کو 40 کوڑے مارو. یہ 40 کوڑے سزا ہے کسی پاک دامن عورت پر جھوٹی زنا کی تہمت لگانے کی. اور اہل علم نے فرمایا کہ یہاں پر عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے خاص طور سے، لیکن اس سے صرف عورتیں ہی مراد نہیں ہے، لیکن اگر مردوں پر بھی، اگر کسی مرد پر بھی ایسی جھوٹی تہمت لگائی گئی جبکہ وہ اس سے پاک ہے، تب بھی جو ہے نا اس کے اوپر یعنی تہمت لگانے والے پر ایسی ہی سزا نافذ کی جائے گی. اچھا، ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے جو جھوٹی تہمت لگاتے ہیں ان کے بارے میں 3 سزاؤں کا یہاں پر ذکر کیا ہے، 3 چیزوں کا ذکر کیا. ایک تو یہ فرمایا کہ ان کو 80 کوڑے مارو،
یہ ایک سزا. دوسری فرمایا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا, کہ ان کی گواہی قبول مت کرو. یعنی اب ایک مرتبہ ان کے اوپر جھوٹی تہمت انہوں نے لگائی اور ان پر 80 کوڑوں کی سزا لگی. دوسرا ہے کہ اب وہ دوبارہ اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی جھوٹ ثابت ہو چکی, وہ جھوٹ کا جرم اس پر ثابت ہو چکا, تو اس کے لیے آئندہ اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. اور تیسری بات اللہ نے یہ بتائی اولئک هم الفاسقون, کہ ایسے لوگ فاسق ہیں, اور فاسق شریعت کی اصطلاح میں ان کو کہتے ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے, یعنی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کو فاسق کہا جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے حد سے تجاوز کیا. تو یہ تین چیزیں بیان کروں. ایک تو یہ کہ ان کا 80 کوڑے مارو, ان کی گواہی مت قبول کرو, اور ایسے لوگ فاسق کہلائیں. پھر آگے استثناء ہے الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم, سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کر لی, من بعد ذلك, اس کے بعد, واصلحوا, اور انہوں نے اصلاح کر لی, فان الله غفور رحيم, تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استثناء دیا, کہا کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے تابوا من بعد ذلك, اس کے بعد توبہ کر لی, یعنی انہوں نے ان سے جرم ثابت ہوا, ان سے غلطی ہوئی, ان کو جو ہے نا جھوٹی تہمت انہوں نے لگائی, ان پہ سزا نافذ ہوئی, بعد میں انہوں نے توبہ کر لی, الا الذين تابوا من بعد ذلك, بعد میں انہوں نے سچی توبہ کی, واصلحوا, اور سچی توبہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اصلاح کر لی, انہوں نے سچی توبہ کی اور اپنے اس برے عمل سے توبہ کر لی, دوبارہ انہوں نے کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائی, دوسروں کی عزت اور آبرو سے نہیں کھیلا, اور یہ ان کی پاک بازی اور ان کی توبہ جب نے ثابت ہو گئی, تو ایسی صورت میں اللہ کہہ رہا ہے فإن اللہ غفور الرحیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. اچھا, اب اس سے جو ہے غفور الرحیم ہے, تو کیا ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے تین چیزیں تھی, 80 کوڑے مارنے کی, اور گواہی قبول نہ کرنے کی, اور یہ کہ وہ فاسق ہیں, تو یہ غفور الرحیم کا تعلق کس سے ہے؟ کیا سزا معاف ہوگی؟ نہیں, سزا تو معاف نہیں ہوگی, سزا جو پہلے جو کیا تھا وہ تو لگے گی, ہاں اس میں تو اتفاق ہے سب. اچھا, دوسری چیز کیا ہے, کیا گواہی قبول ہوگی؟ اس میں اختلاف. جمہور اہل علم, جمہور فقہا, یعنی جیسے امام مالک, شافعی, احمد اور دیگر جمہور اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ سچی توبہ بعد میں کرے گا اور اس کی توبہ مطلب قرائن سے پتہ چلے گی, تو پھر ایسی صورت میں اس کی گواہی قبول کی جائے گی, لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے کہ اگر اس نے بعد میں توبہ بھی کی تب بھی اس کی گواہی آئندہ قبول نہیں کی جائے گی. ہاں, اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, لیکن اس کی گواہی آئندہ بھی قبول نہیں کی جائے گی. البتہ وہ فاسق نہیں رہے گا, فاسق نہیں رہے گا, کیونکہ اس نے توبہ کر لی, معاملہ ختم ہو گیا, لیکن گواہی قبول نہیں کی جائے گی. پھر بھی یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے, لیکن جمہور اہل علم, اکثر اہل علم کا قول یہ ہے کہ اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی اگر اس کی توبہ, اس نے سچی توبہ کی اور اس کی توبہ ثابت ہوئی, پتہ چلے گا. یعنی سماج میں, معاشرے میں جو قاضی کے پاس, حاکم کے پاس یا سماج کے لوگوں نے گواہی دی کہ یہ آدمی درست ہو گیا ہے, صالح ہو گیا ہے, اور اس نے اپنی توبہ کر لی ہے سچی, تو ایسی صورت میں اس کو اس کی گواہی قبول کی جائے گی, اور یہی زیادہ صحیح ہے.